أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: سيكون من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، مدبر حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے، اور ان کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. ہماری گفتگو چل رہی تھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں پر. ہم نے شروع ہی میں بتا دیا تھا کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک بڑی اور دوسری چھوٹی ہے. اور جو بڑی ہے اس کی بھی اہل علم نے تین کی تقسیم کی ہے. کہا کہ پہلے وہ چھوٹی نشانیاں آ کر جو چلی گئی، دوسری وہ جو آ کر جاری ہیں، اور تیسری وہ جو آنے والی ہے. تو اس میں ہماری گفتگو پہلا جو قسم تھا اس پر ہو گئی تھی، اور دوسری جو قسم ہے اس پر گفتگو ہماری جاری ہے. تو کل ہم نے جھوٹے نبیوں کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی، تو آج بات آگے بڑھائیے. اس کے بعد کی جو اہم نشانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سیکون من امتی اقوام، میری امت سے بعض ایسی قومیں ہوں گی، استحلون الحرى والحریر، جو زنا نعوذ باللہ کو حلال بنا لے گی، والحریر ریشم جسے پہننا مردوں کے لیے حرام ہے اسلامی قانون کے مطابق، اسے وہ حلال بنا لے گی. تو اس میں جو پہلا ذکر ہوا ہے نعوذ باللہ زنا، اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی. تو قیامت کے قریب زنا کا منتشر ہونا یہ چھوٹی نشانیوں میں سے ہے. زنا عزیز ساتھیوں نعوذ باللہ ایک ایسا عمل ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں پسند کیا ہے. اسلامی قانون یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کی نسلیں محفوظ ہو، کون کس کی اولاد ہے اور کس کے زوجیت سے یہ اولاد پیدا ہوئی، کون کس خاندان کا ہے، کون کس نسل کا ہے. اسلام اس نظام کو شدت سے مانتا ہے، اور اس نظام کو توڑنے والی ہر چیز کو اسلام حرام قرار دیتا ہے. اس میں سر فہرست زنا، غیر ازدواجی تعلقات، جس سے نسل آگے بڑھے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون کس کا باپ ہے، کون کس کی ماں ہے. جب یہ ہو جائے تو پوری سوسائٹی برباد ہو جائے گی، اور پوری انسانیت بربادی کے ڈگر پر کھڑی ہو جائے گی. تو اسلام نے نہ کہ صرف زنا سے جڑی ہوئی ہر چیز کو حرام قرار دیا، اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا، اے لوگو زنا کے قریب بھی مت جاؤ.
اسلامی اصول ہے. زنا نہ کہ صرف زنا بلکہ زنا سے جڑی ہوئی ہر بات وہاں جانے سے روک دیا گیا ہے. اور یہ بھی اسلامی قانون میں کہا گیا ہے کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے نعوذ باللہ, ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے, پیروں کا بھی ہوتا ہے, اور کانوں کا بھی ہوتا ہے. یعنی ہر وہ حرام چیز جس میں شہوت ہو, جو زنا جیسے بدترین عمل کے طرف بلائے, ان تمام چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا اور ان تمام چیزوں کو بھی زنا ہی کا نام دیا. عزیز ساتھیوں, ایک ایسی بری بلا ہے آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں یہ چیز پھیلی ہوئی ہے, اور لوگ اس فعل شنی کو, اس بدترین فعل کو مختلف نام دے کر اسے حلال کرانے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے تو اسے جائز قرار دینے کے لیے بڑے خوبصورت نام دیے گئے اور مختلف نام دیے گئے, رشتوں کے نام دیے گئے, ریلیشن شپ کے نام دیے گئے. لیکن آج قوم اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ اسے یہ نہیں کرنے والے کو, یعنی پہلے تو ماحول ایسا تھا کہ اس کرنے والے کو صاف, چاہے یورپ ہو یا پھر عرب دنیا ہو, چاہے کہیں بھی ہو, سبوں نے اسے ایک بدترین عمل کی شکل میں دیکھا. بعد میں یورپی دنیا میں اسے چونکہ روک نہیں پائے تو انہوں نے اسے مختلف نام دیے, اور اس کے بعد اسے کرنے پر لوگوں کو ابھارا. اب ماحول یہ بن گیا ہے کہ نہیں کرنے والے کو ذلت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہاری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے, تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے, تم کیسے آدمی ہو, تم کیسے اکیلے رہتے ہو, نعوذ باللہ. ان چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اب باقاعدہ ساری دنیا کی طاقتوں نے, ساری دنیا کے ملک نے اس پر اتفاق کر لیا کہ نسلوں کو نہیں بڑھانا ہے, پاپولیشن کو نہیں بڑھانا ہے, تو اس شہوت کے دروازوں کو کھول دیا جائے. آدمی جیسے چاہے اپنی خواہشات پوری کرے, اس کے لیے دروازے کھول دیا جائے. جو چاہے, جس سے چاہے ریلیشن شپ رکھنا چاہے رکھے. اب تو ماحول ایسے بن گیا ہے نعوذ باللہ کہ کوئی اور مرد کوئی ایک عورت کے ساتھ کہیں پر بھی رہ سکتا ہے. اب اتفاق یہ ہے کہ چند دن ساتھ رہیں گے اور اس کے بعد چھوڑ کر چلے جائیں گے. افسوس در افسوس, اس نرغے میں پھنس کر برباد ہونے والے مرد نہیں بلکہ عورتیں ہیں. عورتوں کے ساتھ بڑی عجیب و غریب انداز سے کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے, ان کی عصمت دری کی جا رہی ہے, انہیں بے حیا بنایا جا رہا ہے, اور اس دعوے کے ساتھ کہ ہم عورت کو ایکول سٹیٹس دینا چاہتے ہیں. یہ عام نعرہ ہے ساری دنیا میں کہ ہم عورت کو ایکول سٹیٹس دینا چاہتے ہیں. عورت اور مرد ایک ہیں. یہ مرد ظالم ہیں جو عورتوں کو دبا کر رکھنا چاہتے ہیں. یہ مرد وہ ہیں جو عورتوں کو صرف گھروں میں انہیں باندھنا چاہتے ہیں, صرف انہیں گھروں کی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں. عورت مرد کے برابر ہے, دونوں کا رائٹس ایکول ہے. ایسے نعرے عزیز ساتھیوں ان لوگوں نے اٹھائے اور ساری دنیا میں ان نعروں کو پھیلایا گیا, اور ہندوستان جیسے ملک میں ان نعروں کو ماننے والوں کی کچھ کم تعداد نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ کس نے کہا کہ مرد اور عورت ایک ہیں؟ کس نے کہا عورت اور مرد ایک ہیں؟ اس میں بھی دیکھیں ظلم ہے مردوں کی طرف سے. یعنی مرد یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ عورتیں مردوں سے اول ہیں, عورتیں مردوں سے زیادہ عقل رکھتی ہیں, عورتیں مردوں سے زیادہ سمجھ رکھتی ہیں. اس سٹیٹمنٹ میں بھی مردوں کا ڈومینیشن نظر آتا ہے کہ عورتوں کو انہوں نے کہا کہ ہمارے برابر ہو. کس نے کہا؟ اسلامی نقطہ نظر سے آپ دیکھیں گے بعض ایسی صورتیں ہیں جس میں عورتیں مردوں سے آگے ہیں, بعض ایسی صورتیں ہیں, ایسے کیسز ہیں جس میں عورتیں مردوں سے بہت زیادہ آگے ہیں. ایک صرف والد اور والدہ کا مسئلہ آپ لے لیجیے, والد اور والدہ کا مسئلہ لے لیجیے. اسلامی نقطہ نظر سے والد کا درجہ 25% ہے تو والدہ کا درجہ 75% ہے. اب بتائیے کہاں ایکول کہاں ہے؟ یہاں تو والدہ کا حصہ بھاری ہے, والدہ کی اہمیت زیادہ بڑی ہوئی ہے. آپ ایکول کہتے ہیں, ایکول نہیں بھائی. بعض صورتوں میں عورتیں مردوں سے زیادہ آگے ہیں. تو یہ جو دعوے, یہ جو نعرے ہیں عزیز ساتھیوں, اس کا الٹیمیٹم کیا ہوا جو آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں؟ اب کوئی شادی نکاح کا رشتہ اسے ان لوگوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ. اسے ختم کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے.
اب اس کے بارے میں پارلیمنٹ میں بل پاس کیے جاتے ہیں، اور اسی کے تعلق سے سوشل میڈیا میں ان چیزوں کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے نا. اب تو عام معاملی ہے، کوئی بھی کسی کو بتا کر میں اس کے ساتھ ریلیشن شپ پہ ہوں، عام چیز ہے، میں اس کے ساتھ جو ہے ریلیشن شپ کتنے سال سے، میں 6، اب وہ کون اس سے پہلے اسے ریلیشن میں تھا، یہ عورت کو نہیں، اس سے پہلے میں اسے ریلیشن میں تھا. یعنی ایک آدمی عورتوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، عورتوں کو اپنے شہوت کے لیے استعمال کر رہا ہے، لیکن افسوس ان بیچاریوں کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اس میں ضائع ہونے والی کون ہے؟ عورتیں ہیں. وہ کسی مرد کے ساتھ رہی، اس نے خوب لوٹا، اور اس کے بعد کہا کہ بھائی تمہارے میرے درمیان کوئی تعلقات ٹھیک نہیں ہے، تمہاری سوچ الگ ہے، میری سوچ الگ ہے، میں فری رہنا چاہتا ہوں. وہ چلا گیا. اب اس کے بعد یہ بیچاری جاتی ہے، کسی اور کو ڈھونڈتی ہے، اس کے ساتھ چند دن، اور اس کے بعد اس نے چھوڑا. اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد نعوذ باللہ اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. اسے استعمال کر کر کے مرد اسے پھینک دیتے ہیں چپلوں کی طرح. تو عزیز ساتھیوں، ساری دنیا میں یہ جو زنا کا جو دور چل رہا ہے نعوذ باللہ بہت ہی خطرناک ہے. بہت ہی کم ایسے گھر ہیں جو ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے، ہماری نسل کو محفوظ رکھے، اور امت مسلمہ کے ہر خاندان، ہر گھر کو اس نحوست سے بچا کر رکھے. آمین یا رب العالمین. اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ عدو مبین. شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے فٹ سٹیپس پر چلو. یعنی اشارہ یہ ہے کہ شیطان آپ کو سیدھے سیدھے برائی کی طرف نہیں بلائے گا، بلکہ برائی سے پہلے وہ چھوٹے چھوٹے مقدمات دے گا، چھوٹے چھوٹے انٹروڈکشنز دے گا، کہے گا کہ یہ کر لو، اس کے بعد دوسرا یہ کر لو، اس کے بعد سیدھے ختم کرے گا برائی میں، ہے کہ نہیں؟ پہلے شیطان یہ کہے گا کہ بھائی کوئی عورت ہے تو اسے بات کرنے میں کیا حرج ہے، بات چیت سے بات شروع ہوئی، اس کے بعد ملنے میں کیا حرج ہے، پھر یہاں ملاقاتیں ہوئی، اس کے بعد اکیلے ملنے میں کیا حرج ہے، ملاقاتیں ہوئی، اس کے بعد نعوذ باللہ شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی سے پہلے ملنے میں کیا حرج ہے، نعوذ باللہ حرام میں گر گئے. ایسے کتنے ہیں ایسے. اور نعوذ باللہ سوشل میڈیا میں اس کے لیے ایسی راستے ظالموں نے کھول رکھی ہے کہ اسے بالکل آسان کر دیا ہے. اس کے ان لوگوں نے ایپس بنا لیے ہیں، اس کے ایڈز ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قوم ہی ہے جو اس کے پیچھے کام کر رہی ہے، اور اسے سب کو پروموٹ کرنے والے یہ گندے پکچرز ہیں جو بڑی آسانی سے لوگوں میں رائج ہوئے ہیں. پکچروں کو اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی پکچر نہیں دیکھتا تو لوگ اسے تعجب دیکھتے ہیں کہ تم اس زمانے کو کہیں اور کے ہو. عزیز ساتھیوں، یہی سے شروع ہوتی ہے باتیں. یہ جو پکچروں میں، یہ جو ڈراماز میں، یہ جو سیریلز میں جو دکھائی جاتے ہیں نا باتیں، بڑے ہی عیاشی، فحاشی، انتہائی نزالت کی باتیں ہوتی ہیں، اور اسے مذاق کے پیرائے میں، جوک کے پیرائے میں لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے. اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے عزیز ساتھیوں، آج کوئی ایسا پاک سوسائٹی نہیں جسے آپ دیکھ کر کہیں کہ ایسی گندگی سے یہ سوسائٹی بچی ہوئی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ قوم آئیں گے، ایسے قوم کے افراد آئیں گے جو زنا کو حلال مانیں گے. استحلون الحرا، حرا کہتے ہیں زنا کو، نعوذ باللہ. تو یہ ایسے قوم آئیں گے قیامت کے قریب جو زنا کو حلال بنا لیں گے. اہل علم اس کی تفسیر 2 نقطوں میں کی. ایک یہ کہا کہ یہ لوگ اتنی برائی میں ملوث ہو جائیں گے کہ ان سے اتنی برائی ہو جائے گی کہ اس کے بعد دل میں برائی کرتے وقت جو کدورت پیدا ہوتی ہے، جو نفرت جیسی جو پیدا ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی. برائی کر کر کے اس کے لیے انہیں بہت ہی آسان ہو جائے گی. دوسرا نقطہ یہ بتایا کہ واقعی ایسی قومیں آئیں گی جو دلائل سے ثابت کریں گی کہ زنا کرنا حرام نہیں ہے، زنا کرنا حلال ہے. یاد رکھ لیجیے عزیز ساتھیوں، کوئی بھی حرام کردہ چیز، کوئی بھی اسلام کے نقطہ نظر سے حرام کردہ چیز کو کسی نے حلال مان لا، وہ تو کافر ہے. برائی مانتا ہے لیکن اس میں وہ پڑا ہوا ہے، ملوث ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے امکانات ہیں، تو الحمدللہ وہ ایک نہ ایک دن توبہ کر کے اس گندگی سے باہر آئے گا. لیکن جس آدمی نے اسے حلال بنا لیا تو یاد رکھیے گا وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. کوئی بھی حرام چیز جسے اگر کسی نے حلال قرار دیا، کہا کہ بھئی حلال ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں،
تو یاد رکھ لیجئے گا یہ آدمی اسلام کے حدود سے باہر ہو جاتا ہے, یہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے. تو زنا کا منتشر ہونا یہ ایک چھوٹی نشانیوں میں سے ہے. اسی طریقے سے سود, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی لوگ سود کو حلال قرار دیں گے. سود یہ ایسا نظام ہے ساری دنیا میں کہ اسے بچنے والے تقریباً ناپید ہیں, کوئی اسے بچا نہیں ہے. یہ جو بینک سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ پورا کا پورا سود پر قائم ہے. اور اسے شروع کرنے والے یہودی تھے جن لوگوں نے یہ کوشش کی کہ یورپ کے اندر لوگوں کی زمینوں کو ہڑپیں اور ان کو کاغذ کی ٹکڑیوں کو بھیچے ڈال دیں. بینک میں ہوتا کیا ہے, آپ کی پوری جائیداد اس کے پاس ہے, آپ کو وہ جائیداد کی گارنٹی کے طور پر چند کاغذات دے دیتا ہے جسے آپ کرنسی کہتے ہیں. آپ کے پاس پورا, آپ کی جو پوری دولت اس کے پاس جمع ہے, اس نے کاغذوں کو بانٹ دیا, لوگوں کو بیوقوف بنایا. اب یہ سسٹم سارے دنیا میں ہے. بینک کے بغیر کوئی کچھ تجارت نہیں کر سکتا, آپ کی سیلریز نہیں آئیں گے, آپ کوئی ایک ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے. لیکن یہ بینک کا ہر کونا, ہر پالیسی, ہر نقطہ زی ساتھیوں سود پر قائم ہے. اور سود کتنی بڑی برائی بلا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر کسی نے سود کو نہیں چھوڑا تو اسے چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اللہ کہتا ہے جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں قیامت کے دن یہ اٹھیں گے گویا کہ یہ پگلائے گئے ہیں, گویا کہ ان کے جسموں میں شیطان وارد ہو گیا ہے, پاگل ہو گئے ہیں, مجنون ہو گئے ہیں, بکیں گے. وہ اس لیے کہ دنیا میں ان لوگوں نے سود کھایا, لوگوں کو بیوقوف بنایا, تو اس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت میں انہیں بیوقوف بنا دیا ہے. تو سود کے بارے میں ہم نے وہ حدیث بھی سنی کہ ایک آدمی خون کے اس تالاب میں بیچ میں کھڑا ہوا ہے اور ایک صاحب تالاب کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو خون کے بیچ میں ہے یہ تیرتا ہوا کنارے پر آنا چاہتا ہے, لیکن یہ پتھر مار مار کے اس آدمی کو دھکیلتا ہے کہ وہ اس خون کے تالاب کے بیچ میں سڑتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں. اور بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ سود کھانا حرام ہے, دینا حرام ہے, سود لینا حرام نہیں. میں تو دیتا نہیں لیکن میں لیتا مجبور ہوں. یاد رکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے جڑے ہوئے ہر چیز کو لعنت بھری بتا دی. لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ, اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر, سود کھلانے والے پر, سود لکھنے والے پر, اور سود پر شہادت دینے والے پر, سب پر لعنت ہے نعوذ باللہ. تو سود ایک انتہائی منحوس چیز ہے, اور بعض احادیث میں اس کی نحوست اتنی بیان کی گئی ہے اور اس حد تک حرام کے بارے میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آدمی ان احادیث کو پڑھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بدترین فعل ہے, اور یہ ایسا فعل جو ساری دنیا کو اپنے نرغے میں لیا ہوا ہے. اور یہ جب تک دنیا میں نحوست رہے گی, دنیا میں مالدار ہوتے جائیں گے, غریب سے بدتر ہوتے جائیں گے. یہ جو ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں روزانہ لوگ سڑکوں میں سونے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, یہ جھوپڑوں پٹی کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, بھوکماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ کرکٹ کے نام سے BCCI ان کے پاس کتنے ہزار کروڑ ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ان میں سے ایک آدمی 100 کروڑ کماتا ہے, 200 کروڑ کماتا ہے. یہ ہائیلی امبیلنس جو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا, یاد رکھ لیجئے یہ سود کی وجہ سے ہے. جب تک یہ سود کی نحوست رہے گی ایسا ہی ہوگا. چند لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا, باقی کے سب بکروں کے مانند ہوں گے, ریوڑ کے مانند ہوں گے, جو ان پیسے والوں کے سامنے ذلیل ہوتے جائیں گے, خوار ہوتے جائیں گے. اس کے پیچھے کون ہے؟ یہی سود کا نظام ہے. اگر اس نظام کو ختم نہیں کیا گیا, اس نظام کو نہیں چھوڑا گیا, تو انسان برباد ہو کر رہ جائیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ ہندوستان میں سوسائڈ کرنے والوں کی تعداد کچھ کم نہیں. گاؤں میں, دیہاتوں میں لوگ سوسائڈ بڑی تعداد میں کر رہے ہیں ہندوستان میں, غریب لوگ. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لینڈ لارڈ کے پاس انہوں نے سود لیا ہے, ٹنڈل لیا ہے, اور پھر نہیں پائے تو اس ظالم نے گھر ہڑپ لیا,
اس ظالم نے پتہ نہیں کیسے کیسے ظلم کیے، آخر کار مجبور ہو کر ایک کسان اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی یہی سود ہے عزیز ساتھیوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سود کا منتشر ہونا، اور اس کے بعد استحل الحرى والمعازف، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میوزک کے انسٹرومنٹس کو لوگ حلال قرار دیں گے۔ اور عزیز ساتھیوں، اسلام میں میوزک کو حرام قرار دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شیطان کی آواز کہا، شیطان کی آواز کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو، میوزک جن چیزوں سے بجائی جاتی ہے، ان تمام چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کی نظر سے دیکھا۔ لیکن آج کیا ہے؟ اس کے بغیر چارہ ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں پر بھی جائیے، بڑی آسانی سے آپ کو میوزک سنائی دے گی، اور یہ میوزک شیطان کی آواز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اور ایسی قوم آئے گی جو اسے حلال قرار دے گی۔ اور میوزک سے جڑی ہوئی دوسری چیز شراب، یہ شراب اور یہ میوزک اور یہ زنا، یہ تینوں ساتھ میں جڑے ہیں، ایک آئے گا تو دوسری کو کھینچ لائے گا۔ جو آدمی میوزک کا ایڈکٹ ہے، گانوں کا ایڈکٹ ہے، وہ نعوذ باللہ زنا میں عنقریب گرنے والا ہے۔ اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے۔ اور قرآن میوزک کا نعم البدل ہے۔ مفسرین نے بڑی نقطے کی بات بتائی کہ ہر قوم کو اپنے کانوں کو سکون دینے کے لیے، اپنے کانوں میں رس گھولنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے گانے کے لیے۔ جب قرآن نازل نہیں ہوا، بنی اسرائیل وغیرہ میں میوزک کے تعلق سے کچھ کہا نہیں گیا، شراب کے تعلق سے کچھ کہا نہیں گیا، ان کے ہاں ان چیزیں جاری حلال تھی۔ جس دن سے قرآن نازل ہوا، اللہ نے میوزک کو حرام قرار دیا، کیونکہ یہ میوزک اگر کوئی اس کا ایڈکٹ ہو گیا، دل اس کا سخت ہو جائے گا، اب جس کا دل سخت ہو گیا اس پر قرآن کا اثر نہیں ہوگا، اس پر قرآن کا اثر نہیں ہوگا۔ تو قرآن اگر آپ اس سے باقاعدہ استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا اثر لینا چاہتے ہیں، تو آپ کے کانوں سے میوزک کو ہٹائیے، میوزک کو سننا ختم کریے، تب جا کے قرآن کا اصل اثر ہے۔ اور قرآن میں خود اللہ نے ایسے آیتوں کو رکھ دیا، ایسے جملوں کو رکھ دیا جسے آدمی سنتا ہے تو گویا کہ اس کے کان میں رس گھولا جاتا ہے۔ بہترین انداز سے اللہ نے اس قرآن کو بنایا ہے تاکہ لوگ اسے پڑھیں اور یہ میوزک کا نعم البدل ثابت ہو۔ جس نے قرآن سے اپنا تعلقات قائم کر لیا، یاد رکھ لیجیے اسے میوزک کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ بعض نشانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صنفان من الناس لم ارہما، لوگوں میں سے دو قسم ایسی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، وہما من اہل النار، وہ دونوں جہنم میں سے ہیں، جہنمیوں میں سے ہیں۔ کہا قوم معہم کسیاط البقر یضربون بها الناس، ایک ایسی قوم آئے گی جس کے پاس ہاتھوں میں چھاٹی ہوگی، اور چھاٹی لے کر جیسے گایوں کو پیٹا جاتا ہے ویسے انسانوں کو پیٹ کر اپنے اندر زپائے گا ایک قوم والے، ایک آدمی۔ یہ کون ہے انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد کہا دوسری قسم، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لن يدخلن الجنة ولم يجدن ريحها فإن ريحها ليوجد بمسيرة كذا وكذا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہنی ہوئی ہے لیکن ننگی ہے، خود غیر مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور دوسروں کو اپنے طرف مائل کرتی ہیں، اور ان کے سر میں اتنے بڑے بڑے بال باندھیں گی جیسے اونٹوں کے پیچھے کوہان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ ایسی عورتیں ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گی، لن يدخلن الجنة ولم يجدن ريحها، نہ یہ جنت میں داخل ہوئیں گی نہ جنت کی بو و باس پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو اتنے فاصلوں پر آئے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہترین انداز سے ہمارے معاشرے میں جو چل رہا ہے اسے بہترین انداز سے تصویر کشی کی ہے۔ کہا نساء کاسیات، کپڑے پہن کر ننگے ہونا، کپڑے پہن کر ایسے کپڑے اسے بہتر تھا کہ ننگے ہو جاتے، جو ہمارے معاشرے ہم دیکھتے ہیں آسان ہے، بہت آسان ہے، بلکہ یہ پہننا ہے نا یہ ماڈرن ہے،
مردوں کے جتنے زیادہ کپڑے ہوں اتنا ماڈرن ہے، عورتوں کے جتنے زیادہ کپڑے چھوٹے ہوں وہ ماڈرن ہے. اور یہ پہن کر بغیر کسی حیا و شرم کے گھومنا، یہ ان کا ماڈرنزم ہے، یہ ان کا جو ہے لٹرل بننا ہے. نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عورتیں نہ کہ صرف جنت میں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو تک پائیں گی نہیں. بدعا بھیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایسی عورتوں کا زیادہ ہونا جو آج ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں بھی کہا کہ قیامت کے قریب عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک ذمہ دار ہوگا 50 عورتوں پر، 50 عورتوں پر ایک ذمہ دار ہوگا. عورتوں کی تعداد قیامت کے قریب زیادہ ہونا، یہ کس اعتبار سے زیادہ ہونا، کیسے ایسے زیادہ ہو جائیں گی، اس کی تفصیل ہم نہیں جانتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو ان کی بات حق ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. تو جی ساتھیوں بات آگے بڑھائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اترکوا الترک ما ترکوکم، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترک سے نہیں لڑ لیتے. اور ترک وہ ہیں جن کے چہرے چپٹے ہوں گے، ناک چپٹی ہوگی، آنکھیں کھینچی ہوئی ہوں گی اور ان کے چہرے ڈھالوں کی طرح گول گول ہوں گی. مجھے یہاں پر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث یاد آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ایک والی نے خط لکھا، گورنر نے خط لکھا کہ ہماری لڑائی ترک قبائل سے ہو گئی اور ہم نے اتنوں کو قتل کیا اور اتنوں کو غلام بنایا، اتنا مال غنیمت ہمیں ملا. اور جیسے ہی یہ خبر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملی تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے بدلے میں لکھا کہ فوراً لڑائی روک دو، ان سے مت لڑو، ان سے مت لڑو، ترکوں سے مت لڑو. اور اس کے بعد نیچے انہوں نے لکھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ترک جو ہوں گے وہ ساری دنیا میں مشہور اس وقت ہوں گے جب ان کی لڑائی عربوں سے ہو جائے. جب تک ان کی لڑائی عربوں سے نہیں ہوگی کوئی نہیں جانے گا انہیں. جیسے ہی ان کی لڑائی عربوں سے ہو گئی تو ساری دنیا انہیں پہچاننے لگے گی، انہیں اتنی شہرت ملے گی. کتنی سچی بات ہے دیکھیے اللہ. اس سے پہلے لوگ ترک جانتے بھی نہیں. اب ان کی جگہیں کون سی ہیں، ان کے علاقے کون سے ہیں، یہی جو سینٹرل ایشیا کہتے ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں. یہ قبائل تھے، بدو قبائل، جاہر گوال قبائل. اب جب اسلام ان کے علاقوں میں گیا تو وہاں پر لڑائیاں ہوئیں، انہیں باقاعدہ روندا گیا. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ معاویہ کے کہنے پر رضی اللہ عنہ کے لڑائی کو تو روک دی گئی، لیکن بعد میں ان سے لڑائیاں ہوئی. اب جب لڑائیاں ہوئی تو ہوا کیا، بنو عباس کے یہ وزراء بن گئے. معتصم ان کا ایک بہت بڑا خلیفہ ہے بنو عباس کا، اس کے اکثر منسٹرز یہی ترک تھے. اب یہی ترک آگے بڑھے تو اسی میں سے آل سلجوق نکلا ہے. آل سلجوق سے کون نکلا ہے، آل سبکتین. آل سبکتین سے آپ کے محمود غزنوی ہیں. محمود غزنوی ہیں جو ہندوستان پر انہوں نے 17 مرتبہ حملہ کیا اور ہندوستان پر ان کے غلاموں نے باقاعدہ حکومت قائم کی، جسے خاندان غلامانہ کہتے ہیں، جن کا پہلا بادشاہ قطب الدین ایبک تھا. باقاعدہ ہندوستان میں مستقل حکومت قائم کرنے والے ہی تھے. یہ سب کس کے غلام تھے، محمود غزنوی کے غلام تھے. اور محمود غزنوی کون ہے، آل سبکتین، یہی ترک ہیں. اور آل سلجوق سے کون ہے، آل زنکی، نور الدین زنکی، صلاح الدین ایوبی، یہ سب ترک ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا کہ ان سے لڑو گے تو یہ مشہور ہو جائیں گے، ایسے ہی ہوا. تاریخ گواہ ہے، ان سے لڑائیاں ہوئی تو اتنی بڑی تعداد میں آ گئے کہ پوری سلطنت بعض وقت ان کے ہاتھوں میں تھی، بلکہ انہی لوگوں نے عباسی سلطنت کو ختم کیا. اور یہ جو عثمانی سلطنت ہے وہ بھی اسی نسل سے ہے. اور یہ جو تیمور لنگ ہے جن کے اولاد سے بابر ہیں یہ بھی ترک ہیں. اور یہ بابر آئے، ان کی پوری نسل ہندوستان آئی تو یہاں انہوں نے 350 سال حکومت کی، بڑی لمبی حکومت کی. یہ سب ترک ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ترکوں سے مت لڑیے، اگر لڑو گے تو وہ شہرت پا جائیں گے. تو بالکل ایسے ہی ہوا. اور اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس چیز کو لانے کی کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی سچی ہے. دیکھیے ہزاروں سال گزر گئے اور اس بات کو لوگ آج بھی یاد رکھے ہوئے ہیں کہ واقعی اگر ان سے لڑائیاں نہ ہوتی، ان سے چھڑخانی نہیں ہوتی، ان کے قبائل کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو یہ گمنامی کے عالم میں مر جاتے. لیکن چھڑخانیاں ہوئی اور اس کے بعد دیکھیے بڑے بڑے عہدوں میں آ گئے اور بڑی بڑی حکومتیں قائم کی، مسلمان ہو گئے، ہے نا. یہ جو تیمور لنگ ہے ان کے دادا جس کا نام چنگیز خان تھا، یہ تتار ترک سے ان کا تعلق تھا. یہ لوگ عالم اسلامی میں اللہ کا غضب بن کے ٹوٹ پڑے.
اور جتنی بھی اسلامی سلطنت تھی سب کو انہوں نے مارا. اس وقت ایک بہت بڑے مورخ زندہ تھے جن کا نام ابن اثیر. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو قیامت سمجھ لیا. ان کا اتنا بڑا ہنگامہ ہوا, اتنا خون بہایا گیا کہ ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے. اتنا بڑا ہنگامہ انہوں نے مچایا. اور بغداد کے سڑکوں میں گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون تھا. اتنا خون ان لوگوں نے بہایا. یہ کافر تھے, چنگیز خان کافر ہیں. بعض لوگ اپنا نام چنگیز خان رکھ لیتے ہیں. وہ صاحب کافر تھے. ان کی جو پوتے تھے جن کا نام ہلاکو خان, وہ مسلمان ہوئے. اب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو اس میں سے بابر نکلائے اور ہندوستان میں ان لوگوں نے لمبی حکومت قائم کی. یہ بعض نشانیاں عزیز ساتھیوں جو آ کر ابھی جاری ہیں اور بعض جو آنے والی ہے. اب چلیے آنے والی نشانیوں پر گفتگو کرتے ہیں. اس میں سر فہرست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تنتفخ الأهلة. یہ جو آپ چاند دیکھتے ہیں نا, یہ چاند بڑا ہو جائے گا. یہ وہ نشانیاں جو اب تک نہیں آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو چاند ہے یہ چاند بڑا ہو جائے گا قیامت کے قریب. اور پہلی رات کا چاند ایسے لگے گا کہ 3 دن 4 دن کا چاند ہے. یہ چاند بالکل بڑا ہو جائے گا. تو اسے ایسا معلوم ہوتا ہے, جدید سائنس کے روح سے آپ اسے ریڈ کریں گے, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ چاند بالکل زمین کے قریب ہو جائے گا. جب زمین کے قریب ہوگا تو بڑا دکھے گا نا. بہرحال یہ وہ نشانی ہے جو اب تک نہیں آئی. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا وازہارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرب کی زمین دوبارہ ہری بھری ہو جائے گی. عرب کی زمین دوبارہ ہری بھری ہو جائے گی اور اس میں نہریں بہیں گی. اگر ایسا ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. تو آج ہم جو عرب کی زمین دیکھتے ہیں یہ صحرا ہے, چٹیل صحرا ہے. یہاں پر ندی وغیرہ نہیں ہے, یہاں پر ہریالی وغیرہ نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ آج کے اس زمانے میں لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں پر ندیاں صحرا کے نیچے بہہ رہی ہیں. صحرا ہے اس کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہیں اور بعض جگہوں پر باقاعدہ یہ ندیاں اوپر آ گئی ہیں اور اس کے آس پاس کے علاقے ہرے بھرے ہو گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا کہ یہ عرب جو ہے یہ دوبارہ ہرا بھرا ہو جائے گا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ عرب ایک زمانے میں ہرا بھرا تھا. آج جو صحرا ڈیزرٹ جو آپ دیکھتے ہیں یہ بعد میں ہوا, اس سے پہلے یہ انتہائی ہرا بھرا تھا. یہیں عاد و سمود کی قومیں رہتی تھیں. عاد و سمود کی قومیں یہی رہتی تھیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب مسلسل آئے تو اس کے بعد یہ پوری زمین چٹیل صحرا بن گئی, ورنہ اس سے پہلے ہری بھری تھی. اور بعض جگہ قرآن ہم پڑھتے ہیں, خاص طور پر سبا, قوم سبا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ قوم ایسی تھی کہ یہ اتنی مالدار قوم تھی کہ یہ قوم کا ہر فرد جب گھر سے باہر نکلتا تو اس کے دائیں بائیں 2 بڑے بڑے باغ ہوتے تھے. عرب قبیلہ ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ قبیلے والے جب سفر کرتے تھے تو ان کے راستے میں ہر چند میلوں کے بعد بہترین باغات ہوتے تھے. تو سبا کے زمانے میں ہو سکتا تھا عرب ہرا بھرا رہا ہو. بعد میں مسلسل عذاب آنے کی وجہ سے یہ شکل اختیار کر گیا جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرب میں جب آپ ہریالی دیکھ لیں, نہریں دیکھ لیں, جان لینا کہ قیامت آنے والی ہے. اسی طریقے سے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بارش زیادہ ہوگی لیکن زمین سے ہریالی اگے گی نہیں. پانی آسمان سے زیادہ بہایا جائے گا, بہے گا, لیکن زمین ہریالی نہیں اگے گی, زمین سے ہریالیاں نہیں نکل آئیں گی. یہ بھی ایک نشانی ہے جو نہیں آئی ہے. اور اس کے بعد یہ نشانی دیکھیے بہت ہی اہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب یہ جو فرات کی ندی ہے یہ ندی ہٹ کر اندر سے ایک ایسا سونے کا پہاڑ اگلے گی جسے حاصل کرنے کے لیے سارے لوگ دوڑیں گے. اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حدیثیں بتائی ہیں. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جب جیسے ہی لوگوں کو خبر ملے گی کہ عراق کے اندر یہ جو فرات کی ندی ہے یہ ندی ہٹ گئی اور اندر سے سونے کے پہاڑ نکل آئے تو ساری دنیا سے لوگ دوڑیں گے اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے اور بڑی پوری کوشش کریں گے, پوری طاقت لگائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر اسے حاصل کرنے کے لیے 100 لوگ دوڑیں تو 99 شہید کر دیے جائیں گے اور ایک جو بچے گا اس کے لیے وصیت یہ ہے کہ وہ بھی سونے کو نہ لے, وہ بھی سونے کو نہ لیں, کیونکہ یہ لینے کی کوشش کرے گا تو فتنے کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ ایک چیز ہے جو قیامت کے دن آنے والی ہے.
اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حدیث کا انطباق ہو سکتا ہے پیٹرول پر ہو، اچانک پیٹرول نکل آیا تو ساری دنیا میں عرب دیکھتے ہیں کہ مالدار ہو گئے، لیکن یہ اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیٹرول ایک لیکوڈ ہے، سونا نہیں ہے، اور یہاں پر سونے کا پہاڑ کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد کہیں ہم نے نہیں سنا کہ پیٹرول آنے کے بعد قومیں لڑ پڑی ہوں، اتنی بڑی تعداد مر گئی ہوں، ایسا ہم نے کہیں نہیں سنا۔ اور اسی طریقے سے فرات کے ندی کا ذکر آیا ہے، فرات کے ندی کا ذکر آیا ہے، جو ہم پیٹرول میں وہ ندی کا ذکر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال ایک اہم نشانی جو قیامت کے قریب آنے والی ہے، جو اب تک نہیں آئی۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب جمادات، جانور بولیں گے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی آئے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں دور دراز علاقے سے آتا ہوں، گاؤں سے آتا ہوں، میرے ساتھ بڑا ہی عجیب واقعہ ہوا۔ پہلے تو آپ میرا اسلام قبول کریے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ صاحب نے ایک واقعہ سنایا، کہا کہ میں ایک مرتبہ میرے گاؤں میں میں جا رہا تھا تو میرے ایک بچھڑے کو ایک الف نے، ایک بھیڑیے نے پکڑ لیا، تو میں نے اس بھیڑیے کو مار بھگایا اور میں نے میرے بچھڑے کو بچایا۔ تو بچھڑے کو بچا کر میں جب جا رہا تھا تو میں سن رہا ہوں کہ بھیڑیا مجھ سے کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، تو نے میرا رزق چھین لیا۔ تو میں پلٹ کے تعجب سے اس بھیڑیے کو دیکھا اور میں نے کہا کہ بھیڑیا بولتا ہے؟ تو اس بھیڑے نے کہا کہ بھیڑیا بولنا تو چھوڑیے، اس سے تعجب والی بات یہ ہے کہ مدینے میں ایک صاحب آئے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں۔ اس سے تعجب والی بات یہ ہے کہ مدینے میں ایک صاحب آئے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور لوگوں کو خیر کی راہ دکھا رہے ہیں، اور تم لوگ ابھی ان کے پاس نہیں گئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ صحابی، میں اس کے بعد دوڑ کر مدینہ پہنچا، اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ تو قیامت کے قریب جمادات کا بولنا یہ ظاہر ہوگا، جانوروں کا بولنا یہ چیز ظاہر ہوگی۔ کیسے ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ جو ٹیکنالوجی ان کی بڑھ گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے تعلق سے کچھ چیز نکل آئے، لیکن یہ ایک چیز ہونے والی ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے قریب روم کی نسل سب سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ روم کون ہے؟ یوروپینز۔ ان کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، بہت بڑی ان کی تعداد ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک ٹریٹی ہوگی کہ وہ آپس میں نہیں لڑیں گے۔ اس کے بعد یہ دونوں مل کر ایک تیسری قوم سے لڑائی کریں گے، اور یہ دونوں مل کر اس تیسری قوم کو ختم کر دیں گے۔ جیسے ہی وہ قوم ختم ہو جائے گی، مسلمان اور عیسائی میں لڑائی چھڑ جائے گی۔ اس وقت جو روم ہوں گے وہ 80 پرچموں کے تلے آئیں گے، اور ہر پرچم کے تلے 12,000 ان کی تعداد ہوگی۔ تو بہت بڑی تعداد، 80 پرچم میں اور ہر پرچم تلے 12,000 کی تعداد۔ اتنی بڑی تعداد میں یہ اچانک آ کر مسلمان قوم پر ٹوٹ پڑیں گے، تو بھیانک لڑائی ہوگی۔ اس لڑائی کو حدیثوں میں الملحمۃ الکبریٰ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور بعض انگریزی کتابوں میں اسی کو آرمیگیڈون کہا جاتا ہے۔ یہ باتیں ان لوگوں کے پاس بھی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ایک لڑائی ہونے والی ہے جو بہت بڑی لڑائی ہوگی، اس میں بہت بڑی تعداد ماری جائے گی۔ اس لڑائی کے بارے میں بہت ساری احادیثیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لڑائی 5 دن تک چلے گی۔ شروع کے 3 دن عیسائیوں کا پلڑا بھاری رہے گا، اور چوتھے دن مسلمانوں کے صفوں میں لوگ مرتد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ عرب ہوں گے جن کی بڑی صفوں میں تعداد ہوگی، لیکن یہ سب مرتد ہونا شروع ہو جائیں گے، اور عیسائیوں کے صفوں میں لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے، بڑی تعداد میں مسلمان ہو جائیں گے۔ اور بعض روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لڑائی کے اختتام پر ایک پرندہ اگر اڑے گا اور ان ناشوں میں اڑتا ہوا جائے گا، اڑتا ہوا جائے گا، اڑتا ہوا جائے گا، یہاں تک کہ تھک کر وہ مر جائے گا، گر جائے گا، ناشیں ختم نہیں ہوگی، ناشیں ختم نہیں ہوگی، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب جب قسطنطنیہ فتح کیا جائے گا، انشاءاللہ کل کی مجلس میں یہ ساری باتیں ہم لائیں گے، قسطنطنیہ فتح کیا جائے گا تو اس وقت صرف 70,000 رومی قسطنطنیہ کو فتح کریں گے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا 70,000 من بنی اسحاق، اسحاق کی اولاد یعنی روم، یہ 70,000 کی تعداد میں قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ اہل علم نے کہا کہ یہ کیوں فتح کریں گے، ان کے لیے فتح کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ تو بعد میں پتا چلا کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، یہ مسلمان ہو کے قسطنطنیہ جسے استنبول کہتے ہیں اسے فتح کریں گے۔ حالانکہ استنبول اب مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن احادیث کے پڑھنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے قریب دوبارہ اسے فتح کیا جائے گا، اور یہ جو قسطنطنیہ ہے، یہ جو استنبول ہے، یہ جو ترکیہ ہے، یہ واپس عیسائیوں کے پاس چلا جائے گا، اور بعد میں مسلمان آئیں گے، آ کر اس قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ ایسے ہی معلوم ہوتا ہے، آج ہمارے پاس ہے لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آگے چل کے یہ چیز ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے گی۔ بعد میں قیامت کے قریب صرف رومی جو مسلمان ہو گئے ہوں گے، جن کی تعداد 70,000 کی ہوگی، وہ اسے فتح کریں گے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں قسطنطنیہ کی فتح اور روم کی کثرت کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ بات بڑھائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک صاحب جن کا نام جو قبیلے قحطان سے ہوگا، قحطانی ہوگا، اور لوگوں پر زبردستی حکومت کرے گا۔ میں نے وہ حدیث پڑھی جس میں میں نے کہا کہ 2 قسم کے لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا جو کہ جہنم میں سے ہوں گے۔ اس میں سے پہلا ایک بتایا کہ ایسے قوم والے آئیں گے جو لوگوں کو بیلوں کی طرح ماریں گے اور زبردستی ان پر حکومت کریں گے۔ تو وہ حدیث یہاں پر فکس آتی ہے، یہ جو قحطانی صحابین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نکلیں گے اور بڑی زبردستی لوگوں کو زپائیں گے اور یہ ان پر حکومت کریں گے۔ کب ہوگا؟ غالباً یہ قسطنطنیہ کے فتح کے بعد ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے قریب ہونے والے واقعات میں جو اب تک نہیں آئے، وہ ہے یہودیوں سے لڑائی۔ مسلمانوں کی لڑائی یہودیوں سے بہت بڑے پیمانے میں ہوگی۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب یہودی اور مسلمان آپس میں لڑیں گے تو یہودی جان بچانے کے لیے دوڑ کر پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپا ہونا شروع ہو جائیں گے، چھپیں گے، اور یہ جو پتھر اور درخت ہیں کہیں گے مسلمانوں کو دیکھ کر یا مسلم یا عبداللہ تعال ھذا یہودی، یہ پتھر اور یہ درخت کہیں گے کہ اے مسلمان ادھر آؤ، اے اللہ کے بندے ادھر آؤ، دیکھو میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کرو۔ تو مسلمان اس انداز سے یہودیوں کو قتل کریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کیسے یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہو جائے گی؟ روایت پڑھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہودی جن کی تعداد قیامت کے قریب بڑی ہو جائے گی جب دجال کی آمد ہوگی۔ جب دجال آئے گا، صرف دجال کے ساتھ 70,000 یہودی عورتیں ہوں گی، تو مردوں کا آپ حساب لگائیے، تو بڑی تعداد میں رہیں گے یہودی، اور یہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ دجال کا کنٹرول ہوگا، یہ ساری دنیا میں ان کے ذریعے سے فتنے برپا کرے گا۔ تو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کی قیادت میں مسلمان یہ ظالم یہودی قوم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور انہیں سبوں کو وہ قتل کر دیں گے۔ یہ بھی تفصیل انشاءاللہ کل کی مجلس میں آنے والی ہے۔ یہ چند نشانیاں تھیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں بقیہ نشانیاں جو چھوٹی ہیں ابھی تک نہیں آئیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ موضوع سے متعلق کوئی سوالات تو کریے گا انشاءاللہ۔ سوالات آئے ہیں آن لائن میں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حافظ القرآن، قرآن حفظ کرنا ہے تو کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے، قرآن حفظ کرنے کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن ٹھیک انداز سے پڑھیں، تجوید سے پڑھنا سیکھیں، آپ کی تلاوت اچھی ہو جائے۔ اس کے بعد آپ حفظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہے جو آپ کے حفظ کو سنے اور آپ کی حفظ کو درست کریں۔ اور حفظ ایک ایسی چیز ہے جو بڑی شروع میں مشکل ہوتی ہے، بعد میں جانے جانے آسان ہو جاتی ہے۔ اور جو آدمی حفظ کرتا ہے اسے ایک مصحف کی پابندی کرنی چاہیے، مصحف کو بدلنا نہیں چاہیے، اور استاد کو بھی نہیں بدلنا چاہیے، اور ایک وقت اسے مقرر کرنا چاہیے روزانہ جس میں وہ صرف قرآن حفظ کرے گا۔ اور ہم سلف و صالحین میں دیکھتے ہیں کہ لوگ بازار میں کام کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، ان لوگوں نے قرآن حفظ کیا، جیسے کہ صحابہ ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پورے قرآن کے حافظ تھے،
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پورے قرآن کے حافظ تھے. ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی عمر کچھ چھوٹی نہیں تھی, ان کی عمر بڑی تھی, 30-40 سال کی تھی. اور میں بعض لوگوں کو جانتا ہوں, میں نے خود دیکھا ہے, مکے کے اندر ایک صاحب تھے جن کی عمر 85 سال, 85, انہوں نے قرآن حفظ کیا. تو قرآن کا حفظ کرنا مشکل نہیں ہے, اور اسے عمر کی کوئی قید نہیں ہے, صرف وہ عزیمت چاہیے, وہ حوصلہ چاہیے, اور وہ ہمت چاہیے, اور ڈیڈیکیشن چاہیے. اگر کوئی یہ کر لے تو انشاءاللہ بڑی آسانی سے قرآن حفظ کر سکتا ہے. اور قرآن آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, بلا شبہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا, ہے کوئی آدمی جو نصیحت ہماری قبول کرے. تو اسی طریقے سے قرآن حفظ کرنے میں ٹپ یہ بھی ہے کہ قرآن جو بھی آپ یاد کرتے ہیں اسے نفل نمازوں میں پڑھیں. رمضان کا مہینہ ہے, جتنا بھی آپ نے یاد کیا اسے بار بار پڑھیں. اور قرآن ایک ایسی چیز ہے جسے آدمی بہت جلدی بھول جاتا ہے. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبْلِ مِنْ عُقْلِهَا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جو قرآن ہے, اللہ کی قسم, جیسے ایک اونٹ پھندے سے نکل کے بھاگ جاتی ہے, اسی طریقے سے قرآن انسان کے دلوں میں سے جلدی نکل جاتا ہے. تو اسے بار بار پڑھتے رہنا چاہیے. اس لیے قرآن کو قرآن کہا گیا. قرآن کا معنی پڑھنا, قرآن کا معنی پڑھ. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ, بلا شبہ آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کرنا اور اسے پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے. تو قرآن کا معنی ہی اللہ نے پڑھنا رکھ دیا ہے. اس کتاب کا معنی ہی پڑھنا, یعنی آپ پڑھیں گے تو ہی یہ کتاب ہے, ورنہ صرف طاقوں میں سجائیں گے, اسے چنچی میں ڈال کے رکھ دیں گے, ہے نا, اس کے جو ہے اونٹ کی دھواں دیں گے, اس پہ فلاں فلاں کریں گے, اوپر رکھ دیں گے, اسے کچھ ہونے والا نہیں ہے. بعض لوگوں نے اسے تعویذ بنانا سیکھ لیا, بس بعض صورتوں کو تعویذ کے طور پر نکالتے ہیں بس, اور قرآن کو جو ہے چھوڑ دیا ہے. تو قرآن کو چھوڑنا ایک بہت یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. قرآن کو چھوڑنا, کیسے قرآن کو چھوڑنا, ایسے نہیں پڑھنا, اس کے معنی مطالب جاننے کی نہیں کوشش کرنا, اسے بالکل اعراض کرنا, یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. یعنی بات چیت چل رہی عام لوگوں کی, عالم لوگ یا پھر حافظ لوگوں کی بات نہیں, عام لوگ بھی اگر قرآن سے بالکل تعلقات کٹ کر لیں گے, بڑے گناہوں میں سے ہے. اسے حجران القرآن کہتے ہیں. تو انسان مسلمان کسی نہ کسی اعتبار سے قرآن سے اس کا تعلق ہونا چاہیے. قرآن کو پڑھیں, اسے سمجھنے کی کوشش کریں, اس کی زبان کو جاننے کی کوشش کریں, اس کے قصوں کو جاننے کی کوشش کریں, اس کے مسائل کو جاننے کی کوشش کریں. پوری زندگی کا ایک پروجیکٹ ہے مسلمان کا. اور ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو جس عجیب و غریب انداز سے حفاظت کی, اور اس کی تلاوت کے لیے ایک پورا مہینہ لاتا ہے جس میں مسلمان اس کی تلاوت کرتے رہتے. سال میں ایک مرتبہ قرآن ریفریش ہوتا ہے, سب اسے پڑھتے ہیں. تو قرآن کے معجزے تو بہت بڑے معجزے ہیں, اور ایک آدمی جب قرآن حفظ کرتا ہے وہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. دنیا میں اتنی بڑی کتاب کوئی اتنی آسانی سے حفظ نہیں کر سکتا, یاد رکھ لیجیے. جب اللہ نے آسان کیا ہے تو لوگوں کو اسے حفظ کرنے میں مزہ ملتا ہے اور سینوں میں بات بڑھتی ہے, ورنہ اگر اللہ نہیں چاہتا تو یہ قرآن یہ انسان نہیں کر پاتا حفظ. تو بہت بابرکت کتاب ہے, اور اسے حفظ کرنے کے لیے جیسے میں نے بتایا ان چیزوں کو بطور ٹپ آپ استعمال کریے گا, انشاءاللہ بڑی آسانی سے قرآن آپ حفظ کر سکتے ہیں. لوگوں نے 6 مہینے میں حفظ کیا ہے, لوگوں نے 2 مہینے میں حفظ کیا ہے, لوگوں نے چند سالوں میں حفظ کیا ہے, کئی لوگوں نے 20 سال میں حفظ کیا ہے, 25 سال میں حفظ کیا ہے, لیکن کیا ہے نا. جیسے کہ صحابہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن حفظ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کے معنی مطالب حفظ کرتے ہیں, اور جب تک اس پر عمل نہیں کرتے دوسرے آیتوں کو حفظ نہیں کرتے. 10 آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں, اس کے معنی مطالب سمجھتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, اور اس کے بعد دوسری 10 آیتوں کی طرف جاتے ہیں. اس طریقے سے 10 کہہ کے 10-15 سالوں میں نہ کہ صرف قرآن حفظ کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی سیکھا قرآن پر. اللہ اکبر. تو قرآن پر گفتگو اگر آپ کریں گے تو بڑی لمبی ہو جائے گی. بہت بابرکت کتاب ہے, ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے, اور ساری قومیں صرف قرآن پر ہم سے حسد کر دی ہیں کہ ان کے پاس ایسا کوئی کتاب نہیں ہے, ایسی کوئی ان کے پاس کتاب نہیں ہے. ان کے پاس بائبل ہے, لیکن انہیں خود معلوم نہیں کہ بائبل میں کتنی چیزیں حذف کر دی گئی ہیں, کتنی چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں. اس کے مختلف ورشنز ہیں, ہے نا, کئی قسموں کے بائبل ہیں, ہے نا. بعض بائبل بعض باتیں ہیں, بعض میں بعض باتیں نہیں ہیں, اور اسے کیسے حفظ کریں گے. ارے بھائی ان کے پاس بائبل کی زبان کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کون سی زبان بولتے تھے؟ یا تو پھر وہ ہیبریو بولتے ہوں گے یا پھر آرامک. بائبل نہ ہیبریو میں ہے نہ آرامک میں. بائبل جو ہے سب سے قدیم ورشن گریک لینگویج میں, اور ساری دنیا میں انگلش لینگویج میں ہے, اور اس کی انگلش لینگویج کون یاد کرے گا, ہے نا. انہوں نے 1000 کوشش کی, پیسے خوب لگائے کہ ان کے بھی یہاں بائبل کے حافظ بن جائیں. آج تک ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, سینے میں ان کی بائبل نہیں ہے. ہم مسلمان کیا ہیں,
ہاتھ وغیرہ میں کچھ کتاب نہیں پڑھتے، ہمارے ہاں سینوں میں، ہم میں سے بچہ بچہ سورہ فاتحہ یاد ہے، اب 3 قل تو یاد ہے نا، ہمیں تو 3 قل جو ہے یاد ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں سورہ فاتحہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم نے سورہ اخلاص ختم کر دیا، ہمیں معلوم نہیں تھا ہم سورہ ناس ختم کریں، کیونکہ اسی کے پیچھے گھوم رہے ہیں نا، تو کم از کم اتنا تو یاد ہے، ہر مسلمان اسے پڑھنا لکھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، سورہ فاتحہ اسے یاد ہے، اللہ اکبر، دیکھیں کتنا بڑا معجزہ۔ آپ بتائیے بڑے بڑے پادریوں کو کتنے پیجز یاد ہیں بائبل میں؟ کچھ بھی یاد نہیں ہے، کتنا بڑا معجزہ دیکھیے، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت، اللہ اکبر، یہ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے پورے ملک کی حفاظت کی، پورا جزیرۃ العرب محفوظ ہو گیا، اور اس قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی قوم بنائی جس سے عربی زبان سے اسے والہانہ تعلق تھا، عشق تھا عربی زبان سے، اور وہ قوم نے اس قرآن کو حفظ کرنے سے پہلے عربی زبان کے اشعار کو ہزاروں کی تعداد میں حفظ کیا ہوا تھا، اور قرآن جیسے ہی نازل ہوا گویا کہ پہلے سے منتظر تھے، پہلے سے ان کے دل تیار تھے، تو قرآن کو انہوں نے فٹافٹ یاد کر لیا۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ قاف ممبر میں سن کے یاد کیا ہے، سورہ قاف ممبر میں سنی ہوں، یاد کی ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن نازل ہوتا اسے لے کے نماز میں پڑھتے، اور پیچھے صحابہ سن کے، اس زمانے میں مصحف نہیں تھا، یہ جو آپ کے پاس مصحف اویلیبل ہے موبائل میں ہاتھ میں، اس زمانے میں مصحف نہیں تھا، یہ جو نقطے ہیں اس زمانے میں نہیں تھے، یہ حرکت زبر زیر فتح ضمہ کسرہ یہ نہیں تھا، اس زمانے میں لکھنے کے لیے فونٹ تھا ہی نہیں، ان لوگوں نے فونٹ پکڑا لکھنے کے لیے۔ ہاں چلیے، آپ پوری عربی زبان کی حفاظت ہوگی صرف قرآن کے لیے، پوری عربی زبان کی حفاظت ہوگی، عربوں کی حفاظت ہوگی، ان کی نسلوں کی حفاظت ہوگی، ان کے اشعار کی حفاظت ہوگی، ان کی بستیوں کی حفاظت ہوگی، اللہ اکبر، صرف اور صرف اس زبان کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے۔ قرآن ہے عربی زبان میں تو پوری عربی زبان محفوظ ہے، ساری دنیا میں جتنی عربی زبان ہے محفوظ کوئی دوسری زبان نہیں ہے، جتنی عربی زبان واسٹ اور رچ ہے دنیا میں کوئی اور زبان نہیں ہے۔ آپ کے پاس آکسفورڈ ڈکشنری ہے، کتنے والیومز میں ہے؟ موٹی ایک والیومز، عربی زبان میں ایک ڈکشنری تہذیب اللغہ 35 جلدوں میں 35 والیومز میں، لسان عرب 17 والیومز میں ہے، ڈکشنری، دوسری بات نہیں، صرف ڈکشنری ہے، تو اندازہ لگائیے کہ کتنی واسٹ اور کتنی رچ لینگویج ہے یہ، اور اسے 25 ملکوں میں آج بھی بولا جاتا ہے، اور ایک ایسی زبان ہے جو کبھی مری نہیں، دنیا میں جتنی بھی قدیم زبانیں پوری مر گئی، سب سے پرانی زبان سنسکرت آج کون بولتا ہے؟ لیٹن آج کون بولتے ہیں؟ مر گئی، سنسکرت مر گئی، لیٹن مر گئی، اب یہ لوگ زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب زندہ کریں گے تو دوبارہ زندہ نہیں ہوتے، زبان ایک مرتبہ مر گئی تو مر گئی بس، ہے نا۔ اب جو ساری دنیا میں تمل زبان کی بات ہو رہی ہے، تمل زبان کیا سنگم ایج میں جو زبان بولی جاتی تھی آج وہ زبان بولی جاتی ہے؟ اگر ترووڑو زندہ ہو کے تمل بولنا شروع کریں تو ہمارے ایسوس کے لوگ پانی میں ڈوب کے مر جائیں، کہیں گے کہ کیا یہ کون سی تمل ہے، ہم سمجھ میں نہیں آتی، ہے نا، وہ الگ ہی تمل ہے، آج جو بولی جاتی ہے وہ الگ ہی تمل ہے، لیکن عربی زبان ایسی نہیں، 1400 سال پہلے جو زبان بولی جا رہی تھی آج بھی لوگ اسے سمجھتے ہیں، مری نہیں کبھی زبان ہے، اور اس زبان نے ساری دنیا کی زبانوں کو صدقہ کیا، صرف انگریزی زبان میں 10% الفاظ عربی کے ہیں، انگریزی زبان میں 10% الفاظ عربی کے، اور باقی 75% الفاظ اس زبان نے بھیک مانگی ہے، فرنچ سے، اٹالی سے، سب سے کمزور ترین زبان انگریزی زبان ہے، لیکن انہوں نے بہت آسان بنا دیا تو لوگوں نے اسے بولنا شروع کر لیا۔ اس سے پہلے کون سی زبان تھی؟ انگریزی سے پہلے ساری دنیا میں لوگ کیا بولتے تھے؟ عربی۔ ساری دنیا میں لوگ اگر نالج حاصل کرنا تو کیا سیکھتے تھے؟ عربی۔ لوگ بغداد آ کے عربی سیکھتے تھے، سائنس پڑھنے کے لیے، طب پڑھنے کے لیے، اسی زبان میں پورے لٹریچر اویلیبل تھا، لیکن افسوس ہم لوگوں نے اسے ضائع کر دیا۔ بہرحال قرآن حفظ کرنے کے لیے یہ ٹپس ہیں، اور عربی زبان بھی جاننا بہت آسانی ہے قرآن حفظ کرنے میں۔ آپ کو جب معلوم ہو کہ آپ کیا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، کیا چیزیں چل رہی ہیں، تو یاد کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ دوسرا سوال پوچھا گیا، کیا زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کے لیے دیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں، زکوٰۃ کا پیسہ آپ مسجد کو دے نہیں سکتے۔ ہاں، اگر مسجد جس میں دعوتی سرگرمیاں جڑی ہوئی ہیں، مسجد جو ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہے جس میں دعوتی سرگرمیاں جڑی ہوئی ہیں، تو اہل علم نے اطلاقاً کہا کہ فی سبیل اللہ سے مراد دعوت کا کام ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد ہے، تو دعوت کے کام میں آپ زکوٰۃ لگا سکتے ہیں۔ ایسی مسجد جس کے بیک گراؤنڈ میں دعوتی کام ہو، مرکزی اس کا ایک فریم ورک ہو، تو وہاں پر آپ جو ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے آپ جس جگہ بیٹھے ہیں وہاں پر بھی اسی انداز سے کام ہوتا ہے۔
سوال یہ پوچھا گیا سوال یہ کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جب جنت میں غلطی ہوئی تو انہیں زمین میں بھیج دیا گیا، تو زمین میں بھیجنے کے بعد معافی ہوئی یا پھر آسمان ہی میں انہیں معاف کر دیا گیا؟ زمین میں بھیجنے سے پہلے معاف کر دیا گیا، لیکن قرآن سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ زمین میں آئے، اس کے بعد کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو زمین میں آنے کے بعد جب انہیں ان کی غلطی کا احساس ہوا کہ ہمیں وہ سیب کھانا یا پھر کوئی پھل تھا جو کھانا نہیں چاہیے تھا، تو زمین میں آنے کے بعد انہوں نے معافی مانگی، تو اس کے بعد اللہ نے انہیں معاف کیا. شیئر مارکیٹ میں جو انویسٹمنٹ کیے ہیں اس پر کیا زکوٰۃ ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، شیئر جو آپ کے ہیں یہ بزنس پروڈکٹ ہیں. جیسے آپ موبائل کا دکان رکھے ہیں تو موبائل خرید کے شاپ میں رکھتے ہیں، یا پھر کوئی دوسرے سامان کی آپ کی دکان ہے تو وہ سامان خرید کے آپ دکان میں رکھتے ہیں. تو اسلامی قانون یہ ہے کہ 1 سال گزرنے پر جتنا بھی سامان ہے اس کا آپ اسٹیمیشن نکال کے اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے. تو شیئر جو ہے وہ بھی اسی مانند ہے. تو جتنے بھی آپ کے پاس شیئر ہیں اس میں سے 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ شہید کو موت کے درد کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ صرف گویا کسی سلائڈ سے نوچا ہے، ایسے ہی نہیں محسوس ہوتا ہے. جب ان کے جسم میں زخم ہے، ان زخموں کا کیا؟ اللہ بہتر جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا کہ شہید کو موت کی اذیت نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی. آپ کو اگر زخم نظر آئے، ہو سکتا ہے زخم نظر آئے ظاہری طور پر، اندر سے اس میں درد نہ ہو، ایسا عین ممکن ہے، واللہ اعلم. چلیے جو بھی ہم نے کہا ہے اس میں سے سوالات پوچھتے ہیں. پہلا سوال، وہ کون سی قوم ہے جن سے لڑنے کے بعد بہت مشہور ہو گئی؟ جواب دے دیں گے تو پھر دوبارہ سوال کرنا پڑے گا مجھے. آپ ہاتھ اٹھائیے، بعد میں ہم پوچھیں گے تو جواب دیجیے گا. اچھا، وہ حدیث میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 قسم کے لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا ہے جو کہ جہنمی ہوں گے، وہ 2 قسم کے لوگ کون ہیں؟ بتائیے آپ. آئیے آپ. ماشاء اللہ، اللہ قبول کرے. اچھا، میں دوران گفتگو میں نے قسطنطنیہ کا ذکر کیا. یہ قسطنطنیہ کس ملک کا نام ہے؟ آپ بتائیے. آئیے. مبارک. میں نے دوران گفتگو ایک حدیث سنائی جس میں بتایا کہ ایسی قومیں آئیں گی جو زنا حلال قرار دے گی. بتایا کہ نہیں بتایا؟ تو حلال قرار دینے سے کیا مراد؟ حلال بنا لے گی سے کیا مراد؟ یہ ایک معنی، اور ایک معنی حسن. آئیے. آپ کا نام؟ آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیے گا. سوال یہ کر رہے ہیں کہ شیئر جو انویسٹ کرتے ہیں کیا یہ حلال یا حرام ہے؟ دیکھیے، شیئر جیسے آپ کو میں نے بتایا ایک بزنس پروڈکٹ ہے، تو کوئی بھی بزنس کرنے سے پہلے آپ پروڈکٹ کے بارے میں جانیں گے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. اسی طریقے سے شیئر مارکیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ کمپنی کا جو یہ پروڈکٹ ہے، یہ جو شیئر ہے، کیا یہ کمپنی حلال ہے، اس کے پروڈکٹس حلال ہیں جس کا آپ شیئر خریدنا چاہتے ہیں. اگر حلال ہے تو وہ شیئر خریدنے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے. اگر وہ حرام ہے تو پھر حرام ہے. تو کمپنی جو بزنس کرتی ہے اس کے حساب سے آپ وہ شیئر حلال ہے حرام ہے فیصلہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ بعض کمپنیز جو ہے نا
وہ اپنا پورا انویسٹمنٹ بینک سے لیتی ہیں. اہل علم نے اسے بھی حرام قرار دیا ہے. یہ کہا کہ اگر وہ کمپنی کا انویسٹمنٹ 50% سے کم ہو بینک کا تو حلال ہے, 50% سے زیادہ ہو تو وہ جو کمپنی کے بینک جو ہے شیئر جو ہے حرام ہے. یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں, یہ عام سوال ہے کہ بینک میں جب آپ اکاؤنٹ کھولیں گے, ایس بی اکاؤنٹ کھولیں گے, تو خود بخود آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ انٹرسٹ کے پیسے گرتے رہیں گے. اسے آپ روک نہیں سکتے. اب اس کا کیا کریں؟ اس کا پہلا کام یہ ہے کہ اسے آپ کوشش کریں کہ روکیں. اگر آپ روک نہیں سکتے تو آپ یہ کریے گا کہ اسے ڈسپوز کریے. جیسے آپ کے کپڑے میں کوئی گندگی لگ گئی تو آپ اسے پوچھ کر صاف کرتے ہیں, اسی انداز سے آپ کے کھاتے میں یہ جو گندا پیسہ آ گیا اسے آپ صاف کریے گا. کیسے صاف کریں گے؟ آپ اٹھائیے اس پیسے کو, بغیر ثواب کی نیت کے کسی کو دے دیں. اور اس میں بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کسی تھرڈ پارٹی کو انوالو کریں, ان کے ہاتھ میں دے دیں, کہیں کہ بھائی آپ جہاں مناسب سمجھے دے دیں. آپ ڈائریکٹ یہ پیسے کسی کے ہاتھ میں دیں گے, یہ ہوگا یہ کہ جو آدمی پیسے لے رہا ہے وہ آپ کے تعلق سے اس کے دل میں نرمی آئے گی, سمپتی ہوگی کہ بھائی فلاں نے مجھے کچھ دیا ہے, تو وہ بھی جو ہے حرام کے بدلے ہو جائے گا. اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پیسوں کو ڈسپوز کریں بغیر نیت کے, کسی ایک آدمی کو انوالو کر کے دیں گے بھائی آپ کسی کو پہنچا دیں. اس طریقے سے آپ اس سے چھٹکارا حاصل کریے گا. واللہ اعلم. دیکھیے جب آپ ڈسپوز کریں گے تو کوئی بھی چیز پھینکتے ہیں نا تو جگہ نہیں دیکھتے کہاں پھینکتے ہیں آپ. کوئی بھی آپ کو دکھا آپ نے دینا چاہ دیجیے بس, مسلمان غیر مسلمان جو بھی ہو. سمجھ گیا آپ بولنا چاہ رہے ہیں. نہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لٹریچر ہے, جو قصے ہیں, شارٹ سٹوریز ہیں, لانگ سٹوریز ہیں, پوئٹری ہے, اسی کو فلمایا جاتا ہے, اسی کو گانے میں ملایا جاتا ہے, تو پھر یہ کیسے حرام ہو گیا؟ دیکھیے کوئی بھی چیز آپ پڑھتے ہیں, پڑھائی کی حد تک ہے جائز ہے, جانکاری کی حد تک آپ پڑھ رہے ہیں جائز ہے. لیکن یہ چیز جب آپ دیکھ رہے ہیں اور ریئل میں لوگ اسے فلما رہے ہیں اور اس میں عورتیں ہیں, مرد ہیں, میوزک ہے, بے حیائی ہے, اس دعوے سے کہ ہم ریالٹی بتا رہے ہیں, تو یہ پوری چیزیں یہ لوگ نہیں کر سکتے, اسلام میں جائز نہیں ہے. تو پڑھنے کی حد تک جائز ہے, جب اسے آپ فلماتے ہیں تو یہاں پر حرمت پیدا ہو جاتی ہے. اسلام میں یہ چیز منع ہے کہ آپ ننگی عورتوں کو دیکھیں نعوذ باللہ, غیر محرم عورتوں کو دیکھیں نعوذ باللہ, ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور جہاں تک پوئٹری ہے, پوئٹری آپ پڑھ سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, کوئی غلط بات نہیں, لیکن اس میں میوزک ایڈ مت کریے گا اور اس کے معنی اچھے ہوں. اگر اس کے معنی اچھے ہوں, بے حیائی نہیں ہے, شرک نہیں ہے, تو ایسی صورت میں پوئٹری جائز ہے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ میں مارٹگیج میں گھر لے رہا ہوں بطور رینٹ رہنے کے لیے, کیا یہ کرنا جائز ہے؟ دیکھیے مارٹگیج میں ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک بڑا اماؤنٹ دیتے ہیں اور وہ اماؤنٹ جو بلڈنگ اونر ہوتا ہے لے لیتا ہے. اب اس کے بعد آپ 2 سال 3 سال رہتے ہیں, جب آپ چھوڑ کر جاتے ہیں تو پورا پیسہ آپ کو واپس مل جاتا ہے. تو آپ 2-3 سال تک جو آکوپائی کیے ہوئے تھے اس گھر کو, اس کا آپ نے کوئی رینٹ نہیں دیا, تو کس بنیاد پر آپ نے اسے آکوپائی کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ نے آکوپائی کیا, جو پیسہ آپ نے بلڈنگ اونر کو دیا تھا بڑا اماؤنٹ, اس کے بدلے آپ نے آکوپائی کیا ہے. تو جو پیسہ آپ نے بلڈنگ اونر کو دیا ہے تو وہ بلڈنگ اونر کو آپ نے کس وجہ سے دیا, کیا نام ہے اس ٹرانزیکشن کا؟ اسلامی نقطہ نظر سے کوئی بھی ایک آدمی کسی کو کچھ پیسے دیتا ہے تو آپ اسے یا پھر قرض مانیے یا پھر آپ اسے امانت مانیے. اگر یہ امانت ہو, آپ نے بطور امانت دیا ہو, تو پھر آپ نے گھر کو کیوں آکوپائی کیا؟ نہیں, ایکسچینج آف پروڈکٹ نہیں ہے نا, پیسوں کے ساتھ پروڈکٹ نہیں ہے, پیسہ پروڈکٹ نہیں ہے. نہیں, آپ جو گھر آکوپائی کیا ہے, آپ نے جو گھر کو آکوپائی کیا ہے جس کا رینٹ لوگ دیتے ہیں, آپ نے یہاں پر کچھ دیا نہیں ہے, اور جب آپ گھر چھوڑ کر جاتے ہیں تو پورا پیسہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. نہیں, پہلے یہ سن لیجیے نا. تو اس میں جو ہے ہوگا یہ کہ آپ نے ایک بڑا اماؤنٹ دیا بطور قرض بلڈنگ اونر کو, اور آپ جب تک وہ پیسہ آپ کے پاس واپس نہیں آیا آپ نے اس جگہ کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے. اسلامی قانون یہ ہے
کہ کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو وہ سود ہے. ہر وہ قرض جس سے کسی نہ کسی انداز سے فائدہ ہو وہ ہو گیا سود. میں نے آپ کو قرض دیا اور اس کے بعد آپ نے میرے ہاں آ کے زبردستی یا پھر زبردستی نے آئے آپ نے چا پینا شروع کیا، جبکہ اس سے پہلے ایسے تعلقات نہیں تھے آپ سے میرے، تو اہل علم نے کہا کہ یہ سود میں آ سکتا ہے. تو اس اعتبار سے آپ نے گھر آکوپے کیا اور آپ نے جو ہے کوئی پیسے اس کے نہیں دیے اور باقی پیسہ آپ کو پورا ویسے ہی مل گیا جیسے آپ نے دیا تھا. بزنس یہ بزنس ڈیلنگ آپ نے کی ہو تو اس میں جو ہے بزنس میں فائدہ نقصان ہوتا ہے نا، اور بزنس میں کیش پروڈکٹ نہیں ہو سکتا. بزنس پروڈکٹ جو ہے کیش نہیں ہو سکتا، کوئی چیز ہو تب جا کے جو آپ اسے کہیں گے کہ میں نے جو ہے آپ کے ساتھ ٹرانزیکشن کیا. تو اس وجہ سے جو ہے اہل علم نے اسے حرام قرار دیا. اب بعض لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسے حلال کیسے بنائیں. اب حلال بنانے کی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ منیمم رینٹ دیا جائے، یعنی آپ نے 10 لاکھ روپے دیے ایڈوانس کے طور پر اور آپ کرایہ دیں گے 1000 روپے، آپ کرایہ دیں گے 2000 روپے. یہ بھی ایک قسم کا ہیلا ہے جو آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے آپ مارکیٹ میں جو کرایہ ہے اس سے آگے پیچھے تھوڑا ہو جائے تو الگ بات ہے. مارکیٹ میں 10,000 روپے آپ نے 8,000 روپے دیا یا پھر آپ نے 12,000 روپے دیا، آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی معاملہ نہیں. لیکن مارکیٹ 10,000 روپے کا ہے، آپ 500 روپے دے رہے ہیں تو یہ ہیلا ہو گیا وہ حرام کرنے کے، یہ بھی جائز نہیں ہے. واللہ عالم. سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ سلف کون ہے. دیکھیں سلف کا معنی گزرے ہوئے لوگ، سلف کا معنی ہے گزرے ہوئے لوگ. گزرے ہوئے لوگ میں خاص طور پر سلف میں ہم مراد لیتے ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر القرنی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر دور میرا اور میرے بعد کے آنے والوں کا اور اس کے بعد کے آنے والوں کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دوروں کی تعریف کی. تو جب ہم سلف کہتے ہیں تو یہ 3 دور کے لوگوں کو ہم سلف کہتے ہیں. خاص طور پر انہیں اس لیے سلف کہا گیا اور انہیں اس لیے معتبر مانا گیا کہ انہوں نے جو دین سمجھا، انہوں نے جو کتاب و سنت کو سمجھا، وہ سمجھ ہی بالکل صحیح سمجھ ہے. آج کے ہمارے معاشرے میں جو لوگ یہ سمجھ کو مانتے ہیں کہ بھائی انہوں نے جو دین سمجھا وہی صحیح ہے، اور وہ لوگ اللہ کے پاس وہ سمجھ کو رکھ کر اللہ کے پاس رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو ٹائٹل انہوں نے حاصل کیا اور اللہ اور اللہ کے رسول سے انہوں نے تعریف حاصل کی، تو یہ ہمارے لیے کافی ہے. تو آج بھی ہم اسی راستے پر چلیں گے تو ہمارے لیے جنت حاصل کرنے کے لیے آسانی ہوگی. یہ سوچنے والوں کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ سلفی کہا جاتا ہے. سلفی یعنی وہ آدمی جو سلف کے نہجے کو مانتا ہے، سلف کے طریقے کو مانتا ہے، اسی کو سلفی کہتے ہیں. واللہ اعلم. ٹھیک ہے. مچھلی ₹10 کی چیز 8 روپے ہو جاتی ہے. ہاں ہاں. اب 2 الگ الگ ٹرانزیکشنز کو ملا رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو گھر کرائے میں دے رہا ہوں، آپ سے میں نے لیا ایڈوانس 10 لاکھ روپے اور آپ مجھے کرایہ دے رہے ہیں. میں نے ایڈوانس اس لیے لیا کہ آپ میرے گھر کو حفاظتی سے رکھیں، کوئی ٹھوڑ پھوڑ نہ کریں. وہ ایڈوانس میں اپنے پاس رکھتا ہوں اور آپ جو رہتے ہیں اس کا کرایہ میں لیتا ہوں، اور جب جائیں گے آپ کو میں ایڈوانس دے دیتا ہوں. تو میرے اور آپ کے درمیان ٹرانزیکشن ہوا گھر کو لے کر. آپ جو بتا رہے ہیں وہ مطلب یہ ٹرانزیکشن فقط نہیں، ہر جگہ وہ چیز لاگو ہے، ہر جگہ وہ چیز لاگو ہے. اب وہ چیز کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ جو کرایہ ہے اس میں سے وہ کٹ جائے گا، نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ صرف کرایہ میں نہیں ہوتا نا، ہر جگہ ہوتا ہے، ہر چیز کی خریدی میں. یہ ویلیو کا گرنا جو ہے ہر چیز میں ہے. تو آپ صرف کرایہ پر اسے کیوں دیکھتے ہیں؟ تو سب جگہ ہے. ویسے کہیں گے تو پھر آپ کی جو ہے سیلری ہے اس پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے ویلیو کم ہوگا، اسے بڑھائیے. تو ہر جگہ یہ چیز ہو جائے گی. تو وہ اور یہ الگ الگ ٹرانزیکشن ہے، ان دونوں کو مت جوڑیے گا. سوال یہ کر رہے ہیں کہ 10 لاکھ روپے دے کے
بدلے میں 11 لاکھ روپے میں لوں گا کیونکہ اس میں جو ہے ویلیو کم ہو گئی تھی. دیکھیے اسلامی نقطہ نظر سے جو قرض ہے نا، یہ قرض کا جو ٹرانزیکشن ہے صرف اس لیے حلال ہے کہ جب آدمی کسی کو مدد کرنا چاہتا ہو. قرض جب آدمی دیتا ہے اس کے دل میں جذبہ ہوتا ہے کہ میں فلاں کو مدد کرنا چاہتا ہوں، تو للہ فی اللہ بطور مدد وہ دیتا ہے، تو واپس جو ہے وہ اگر زیادہ لے گا تو پھر مدد کا کوئی اینگل ہے ہی نہیں ادھر. میں 10 لاکھ روپے دے کے 2 سال کے بعد میں نے 11 لاکھ روپے لیے واپس، 1 لاکھ روپے میں نے ایکسٹرا لے لیا اس کے پاس، اس بنیاد پر کہ جو ہے ویلیو گھٹ گئی ہے، فلاں فلاں ہو گیا ہے، تو پھر یہاں پر مدد کا اینگل ہے ہی نہیں، تو قرض ایسی صورت میں حرام ہو جائے گا. حالانکہ اسلامی نقطہ نظر سے قرض کا جو ٹرانزیکشن ہے اصل میں حرام ہے، لیکن اسے حلال اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ اس میں ایک آدمی کی مدد ہوتی ہے. ورنہ میں آپ کو 1 کلو سونا دیا ہوں اور میں آپ سے 1 کلو سونا اسی وقت مجھے لینا چاہیے، یا پھر میں 10 لاکھ روپے آپ کو دے رہا ہوں، اس کے بدلے جو ہے آپ مجھے پیسے واپس کرتے ہیں اسی ویلیو میں اسی سٹنگ میں دینا ہے. یہی اسلامی قانون ہے. جب آپ ڈیلے کر کے دیتے ہیں تو اس میں سود پڑ جائے گا. اگر آپ اس چیز کو نیک نیتی کے ساتھ دیتے ہیں تو اسلام میں قرض کے اس دروازے کو کھولا گیا ہے. واللہ اعلم. جی کیا ہے؟ اسلامک سانگز سوال کریں گے اسلامک سانگ سننا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے اگر اس میں میوزک نہ ہو، اس میں شرکیات نہ ہو، بدعیات نہ ہو، تو ایسی چیزیں سننا بالکل جائز ہے انشاءاللہ. اب اس میں بعض لوگ ہے نا ایک قسم کا ساؤنڈ ہے جسے ہمنگ ساؤنڈ کہتے ہیں، منہ سے نکالتے ہیں، منہ سے نکالتے ہیں، ناک سے نکالتے ہیں، ایسے ساؤنڈ کو اہل علم میں جائز قرار دیا ہے. ٹھیک. سوال کر رہے ہیں کہ برتھ کنٹرول کے لیے کسی بھی ایک چیز کا استعمال کر کے اسے ٹیمپروری روکنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، بالکل جائز ہے، اسے بالکل کر سکتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.